چل رہے ہیں، ہم مسلمان چین کی نیند سو کر کے آرام کر رہے ہیں۔ میرے محترم، ہمارے اندر بیداری کب ہوگی؟ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل میں جائیں گے، ان کی تعریف و توصیف کو سنیں گے، تب تو ہمارے اندر سمجھداری آئے گی اور ذہن میں تازگی ہوگی، ذہن میں تازگی پیدا ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن بس ہم زندگی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ پورے جم کر کے محنت کرنا ہے اور محنت کر کے کمانا ہے اور پھر باہر سے محنت کر کے آنا ہے تو گاؤں میں ہیرو پنی دکھانا ہے، بس اتنا ہی کام رہ گیا۔ باہر میں چاہے بالکل کچڑا کیوں نہ بنا ہو، کباڑا کیوں نہ بنا ہو، لیکن محلے میں آنے کے بعد چھیٹ چھاٹ صاف ستھرا ہونا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو کہ بڑے زمیندار۔ میرے محترم، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، اصل دکھانے کی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پاک مجلس سجی ہے اور لوگ بالکل اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار اعلان کیا جاتا ہے تشریف لائیے تشریف لائیے، لیکن نہیں، آخر وقت میں صلاۃ و سلام ہوگا تو مٹھائی لینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ کیا ضرورت ہے بھائی مٹھائی لینے کی؟ وہ بھی گھڑی پر بیٹھ کر کے رہ جائیے، مت آئیے۔ کیوں آتے ہیں مٹھائی؟ جب محنتیں نہیں کی آپ، جب مجلس میں شریکیں نہیں ہوئے آپ، پھر مٹھائی لینے کا بھی حقدار نہیں ہے، حق نہیں ہے۔ میرے محترم، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جانی چاہیے، تو ہم مزدوری کیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزدوری کیسے دے دے گا، انعام کیسے دے دے گا؟ میرے محترم، آج اس مسلمانوں کے اندر بیداری کی ضرورت ہے اور یہ مسلمان بیدار نہیں ہو رہا ہے، غفلت نیند میں پڑا ہے۔ نہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہوئیے، یہی دعوت مل جائے کہ تمام لوگوں کو کھانا کھانا ہے۔ میرے محترم دیکھیے، مجلس اس قدر بڑی ہوئی نظر آئی کہ جگہ نہیں ملے گی، کرسیاں کم پڑ جائیں گی، کھانے کی دعوت مل جائے تو۔ یہ اللہ کے بندے، اپنے نبی کی ذات گرامی کو دیکھو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اور دین کی تبلیغ فرمائی، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اور پتھروں کا مار کھایا، جسم لہو لہان کیا، کس کے لیے؟ اپنی امتیوں کے لیے، لیکن امتوں کے اندر ذرہ برابر ولولہ نہیں، ذرہ برابر جوش و خروش نہیں۔ میرے محترم، الحمدللہ یہ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اس میں 50% 60% کہہ لیجیے کہ مہمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی محلے والے نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے میرے محترم، محلے والے کو تو فوراً حاضر ہونا چاہیے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہم اور آپ ہیں کہ یہ شادی کی محفل ہے۔ آہا، ابھی بچی، چھوٹی سی بچی جو نظم پیش کی، بڑی عمدہ نظم پیش کی ہے، کتنے ناز و نخرے سے ماں باپ اپنے بچے اور بچی کی پرورش کرتے ہیں، کتنا لاڈ اور پیار سے پرورش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچی کا نکاح کرتے ہیں اور ہر ایک سے آنکھوں سے اشک بہتا ہوا رہتا ہے۔ اب بچی کو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر کے اور ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے اس بچی کا کہ اب اس بچی کے ساتھ اللہ رب العزت رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بات محفل ہے، ہم اور آپ اس محفل میں آئیں گے اور اس محفل میں اللہ کے رسول کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی بات ہونے کے بعد دعائیں ہوں گی۔ میرے محترم دوستو، جس کے آمین کو اللہ قبول کر لیتا ہے وہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، جس کے آمین کی وجہ سے اس بچی کی زندگی خیر والی زندگی بن جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم سارے محلے والے آتے ہیں مجلس میں اور ایک صاحب دعا فرما رہے ہیں، سارے
مجلس والے آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس میں کون سا نیک بندہ ہے، کون سا نیک عمل کرنے والا ہے جس کے آمین کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے۔ میرے محترم، تو اس بچی کی خیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم پاک محفل میں تشریف لائیں اور لا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں اور سن کر کے اپنے اندر بیداری پیدا کریں۔ میرے محترم